أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، تو اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ ومن، اور جو شخص لم یستطع، طاقت نہ رکھتا ہو، استطاعت نہ رکھتا ہو، منکم، تم میں سے، طولاً، طولاً کا معنی بھی ہوتا ہے قدرت، طاقت۔ ومن لم یستطع، اور جو شخص استطاعت نہ رکھتا ہو، منکم، تم میں سے، اینکح، نکاح کرنے کی، المحصناتی، آزاد، المؤمنات، مؤمن عورتوں سے۔ محصنات میں نے بتایا تھا آزاد کے معنی میں بھی آتا ہے، آزاد مؤمن عورتوں سے نکاح کرنے کی جو تم میں سے استطاعت اور طاقت نہ رکھتا ہو، فمن، تو نکاح کرے ان سے، ماں، جن کے مالک ہوئے ہیں، ملکت، مالک ہوئے ہیں، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، جن کے مالک ہوئے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، من سے، فتیاتکم، فتیاتکم تمہاری باندیاں، تمہاری باندیوں میں سے، تمہاری باندیوں میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں، یعنی جو تمہاری باندیاں ہیں ان سے وہ نکاح کر لی۔ فتیاتکم جو ہے یہ فتات سے ہے، جوان لڑکی، خادمہ، اسی طرح اس سے مراد یہاں پہ باندی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، تو پھر وہ ان مسلمان باندیوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں، تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے، باندیوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں، مما ملکت، جو تمہاری ملکیت میں ہو۔ واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، بی ایمانکم، تمہاری ایمان کو، اور اللہ تعالیٰ کو تمہاری ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے۔ بعضکم، تمہارا بعض، من سے، بعض کو ہی کہتے ہیں، کیا ترجمہ ہے کہ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض میں سے ہے، یعنی تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ بعضکم من بعض کا ترجمہ ہے تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ فانکحوہن، تو تم نکاح کرو، ہن، ان سے، بِإِذْنِ، اجازت سے، اہلہن، ان کے مالکوں کی،
تو ان باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو، وآتوہن اور ان کو دو تم اجورہن ان کی اجرتیں یعنی مہر، بالمعروف دستور کے مطابق، اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو۔ محصنات، محصنات شادی کرنے والیاں یا پاک دامنی حاصل کرنے والیاں، یعنی بشرطے کہ ان سے نکاح قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے، پاک دامنی کی نیت سے ہو، غیر مصافحات نہ کہ بدکاری کرنے والیاں ہوں، یعنی صرف شہوت پوری کرنے کے لیے نہ ہو، ولا متخذات اخدان اور نہ ہی بنانے والیاں ہوں، اخدان دوستیوں کو کہتے ہیں، اور نہ ہی خفیہ طور پہ ناجائز دوستیاں پیدا کرنے کی نیت سے ہو۔ فَإِذَا پس جب احسننا ان سے نکاح کر لیا گیا، وہ منکوحہ بنا لی گئی، فَإِن تو اگر اتینا وہ ارتکاب کرے، اتینا وہ ارتکاب کرے بفاحشۃ کسی بے حیائی کا، فعلیہن تو ان پر ہے نصف و آدھی ما اس کی جو علی المحصنات آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب عذاب میں سے یعنی سزا میں سے، یعنی جو آزاد عورتوں کی سزا ہے اس میں سے آدھی جو ہے ان باندیوں پر ہوگی، یعنی نکاح کرنے کے بعد اگر کسی بڑی بے حیائی یعنی زنا وغیرہ کا ارتکاب کرے تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ ذالکا یہ اس وجہ سے ہے، لمن اس کے لیے ہے جو خشی یا ڈرتا ہے، العنتا مشقت سے یعنی زنا سے، منکم تم میں سے، یہ سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا، باندیوں سے نکاح کرنا لمن ان افراد کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، وَأَن تَصْبِرُوا اور صبر کرنا تمہارا خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی اگر تم باندیوں سے نکاح نہ کرو بلکہ صبر ہی کرتے رہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ اب تفسیر کی طرف آئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو محرمات نکاح کا ذکر چل رہا تھا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بقیہ سب عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور ساتھ میں مہر کی ادائیگی کی تاکید بھی فرمائی۔ اب آج کی آیت میں لونڈیوں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا بیان ہے، اور یہ بھی بات بتائیں گے کہ آزاد عورتوں اور بانڈیوں کے جو احکام ہے وہ مختلف ہے، یعنی اگر کوئی لونڈی جو ہے بے حیائی کا ارتکاب کرے تو آزاد عورت کی نسبت وہ نصف سزا کی مستحق ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا کہ جو شخص تم میں سے طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، طول کا معنی ہوتا ہے طاقت، قدرت، اَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ المؤمنات کے نکاح کرے پاک دامن
मुमिन औरतों से, आज़ाद औरतों से। यानी कोई शख्स माली एतबार से इतना कमज़ोर है कि वो आज़ाद औरत के साथ निकाह करने के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि आज़ाद औरतों के हुकूक ज़्यादा होते हैं, उन्हें महर भी ज़्यादा अदा करना पड़ता है, उनके नान नफ़क़े के अखराजात भी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़मिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फ़तयातिकुमुल मुमिनात, कि अपनी मुमिना नौजवान लोंडियों के साथ निकाह कर लो। मलकत अयमानुकुम का लुग़वी माना तो आपको बता दिया कि जिनके मालिक हुए हैं तुम्हारे दाएं हाथ, लेकिन इससे मुराद लोंडियां हैं। तो लोंडी से निकाह करने की सूरत यह है कि उस लोंडी का जो मालिक है उसे दूसरे शख्स से निकाह करने की इजाज़त दे। तो ऐसा करने से लोंडी जो है बीवी दूसरे शख्स की बन जाती है, लेकिन मिल्कियत जो है मालिक ही की होती है। मालिक उससे खिदमत ले सकता है, लेकिन निकाह करने के बाद उससे मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम नहीं कर सकता। तो फरमाया कि अगर आज़ाद औरत को अपने निकाह में लाने की इस्तिताअत और ताकत नहीं रखते, तो फिर अगर लोंडी मिलती है तो फिर उससे निकाह कर लो। क्योंकि आज़ाद औरत जब किसी शख्स के निकाह में जाती है तो उसके सारे हुकूक और फ़राइज़ जो है शोहर के साथ वाबस्ता हो जाते हैं, और मेके के साथ उसका ताल्लुक जो है सिर्फ रजामंदी तक ही महदूद रहता है। जबकि लोंडी अगर निकाह में भी दे दी जाए तो मालिक को हक हासिल होता है कि वो उससे खिदमत ले सके, उसे अपने घर में रखे। ऐसी हालत में लोंडी का जो नान नफकत जो है वो मालिक के ज़िम्मे होगा। लेकिन अगर वो लोंडी शोहर के सुपुर्द कर दी जाए तो फिर उसके अखराजात खावन के ज़िम्मे होंगे। लेकिन आज़ाद औरत जो होती है वो शोहर के घर में रहने की पाबंद होती है, और उसके अखराजात की जिम्मेदारी भी शोहर पे होती है। इसी तरह आम तौर पे लोंडियों के जो हुकूक है वो आज़ाद औरत के बराबर नहीं होते, उनके हुकूक भी कम होते हैं, महर भी कम मुकर्रर होता है, नान नफ़क़ा के अखराजात भी कम होते हैं। लिहाजा बांदी के साथ निकाह करने में ये सहूलत है, लेकिन बांदी के साथ निकाह करने में ये कबाहत भी है कि वो अपने असल मालिक की मिल्कियत में रहेगी, और उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम और लोंडिया तस्वुर होंगे। खावन जो है लोंडी के मालिक की मर्जी के खिलाफ उससे खिदमत नहीं ले सकता, क्योंकि वो मालिक की खिदमत करने की पाबंद है। इसी तरह लोंडी जो है पर्दे की पाबंद भी नहीं है। अगर उसका मालिक उसे सौदा लेने के लिए बाजार भेजे तो वो बेपर्दा खुले सर जाएगी, जो कि एक गैरतमंद शोहर के लिए परेशानी का बायस है। आज़ाद औरत के हक में नंगे सर होना ये मरने के मुतरादिफ है। हत्ता कि आज़ाद औरत जो है नंगे सर तन्हाई में भी अदा नहीं कर सकती। वो अपने हाथ पांव और चेहरे के अलावा पूरे जिस्म का तमाम हिस्सा ढांपने की पाबंद है, लेकिन लोंडी पे ये पाबंदी आयद नहीं है। बहरहाल लोंडी के साथ निकाह करने में अगरचे बात सहूलियात भी है, लेकिन उसके साथ बात परेशानियां भी है। यहाँ पे लोंडी के साथ निकाह करने के साथ एक शर्त बयान की गई है, मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, मुमिनात की शर्त लगाई गई। किसकी शर्त लगाई गई है? मुमिनात की। मुमिनात की
شرط لگائی گئی ہے۔ تو امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ شرط لازمی ہے، اس کے بغیر یعنی غیر مسلمہ لونڈی سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باندی کا مسلمان ہونا بہتر ہے، لازم نہیں ہے۔ امام صاحب کے نزدیک کتابیہ یعنی یہودی یا نصرانی لونڈی کے ساتھ نکاح درست ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری ایمانوں کو خوب جانتا ہے، اسے علم ہے کہ ایمان کی کسوٹی پہ کون پورا اترتا ہے، یعنی کسی عورت یا مرد میں کس درجے کا ایمان ہے، اور اس کی قوت یا ضعف اللہ ہی کے علم میں ہے۔ لہذا مؤمنہ لونڈی سے نکاح کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا بعضکم من بعض، تمہارے بعض میں سے ہے، مطلب یہ کہ لونڈیا جو ہے وہ بھی تمہارے ہی جنس سے ہیں، وہ بھی آخر انسان ہے، لیکن جنگی قیدی بن کے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی گئی ہے، لہذا انہیں حقیر نہ سمجھو، ان کی تذلیل نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے آزاد اور غلام کے درمیان نفرت کو کم کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کہ مؤمنہ لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر، مالک کی اجازت کے بغیر نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے یما عبد نکح بغیر اذن موالیہ فهو عاہر، کہ جو غلام اپنے آقا کی رضامندی کے بغیر نکاح کرے وہ بدکار ہے۔ تو لونڈیوں کے بارے میں بھی یہ حکم ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ لونڈیوں کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ ان کے مہر بھی ان کو ادا کرو، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی جو مہر مقرر ہوا ہے اسے کسی حیلے یا بہانے سے روکنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ انہیں دے دو۔ لیکن اس مہر کا مالک جو ہے، لونڈی کا جو مالک ہے وہ ہوگا، کیونکہ لونڈی جو ہے خود کسی چیز کی مالکہ نہیں بن سکتی۔ پھر آگے فرمایا کہ جن لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہو ان میں یہ شرائط ہونی چاہیے کہ وہ محصنات، نکاح کی نیت کی، نکاح کی قید میں آنے والی ہوں، پاک دامنی حاصل کرنے کی نیت ہو ان کی، غیر مصافحات، صرف شہوت اور مستی پورا کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے نکاح پہ آمدہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور نہ پوشیدہ طور پہ دوستی کے خواہش مند ہو۔ مطلب یہ کہ نکاح جب کرنا ہو اس کا انعقاد جو ہے علی الاعلان ہو کہ فلاں لونڈی فلاں شخص کے نکاح میں آ گئی ہے، اور عقد نکاح کے لیے شرعی گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ کوئی چیز بھی پوشیدہ نہ رہے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّا، پھر جب وہ قید نکاح میں لائی جائے، یعنی جب کوئی لونڈی کسی شخص کی بیوی بن جائے، جب لونڈی کسی شخص کی بیوی بن جائے تو اس کے تمام متعلقہ حقوق ثابت ہو جائیں گے۔ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، تو اگر پھر وہ بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو پھر ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہوگی۔ تو جس طرح غلام اور لونڈی کے حقوق آزاد کے مقابلے میں کم ہے، اسی طرح کسی گناہ کے ارتکاب پر ان کی سزا بھی نصف ہے۔ بدکاری کی صورت میں غلام یا لونڈی کو رجم کی سزا تو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس کا نصف ممکن نہیں ہے، البتہ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑوں کی بجائے 50 کوڑے کی سزا ہوگی، اور 1 سال کی جلا وطنی ہوگی۔ 1 سال کی جلا وطنی کی جگہ صرف 6 ماہ کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔
اور پھر فرمایا کہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت بھی صرف اس شخص کے لیے ہے، ذالک لمن خشی العنت منکم، جو تم میں سے مشقت میں پڑنے سے ڈرتا ہے، زنا میں پڑنے سے ڈرتا ہے۔ مقصد یہ کہ جو شخص مجبور ہو گیا، مالی حالت جو آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور نفسانی خواہش جو ہے وہ برائی پہ آمادہ کرتی ہے، تو اسے خوف ہے کہ کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں لونڈی کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم سخت ضرورت کے باوجود صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے میں کئی طرح کی پریشانیاں لاحق ہوں گی، اس لیے تمہارا صبر کرنا یہ بہتر ہے، تمہارا صبر کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو انسان اس پر اصرار نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا کرے؟ معافی طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات دے دیے جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔